الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ. اس کے پہلے میں نے صف کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی. اسی ضمن میں ایک اور بیماری، ایک اور وبا، ایک اور تن پرستی، نفس پرستی ہمارے بیچ گھس گئی ہے. اس پر بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت کڑوی ہیں یہ باتیں، بہت تکلیف دہ ہوں گی، پر سچی ہیں اور ضروری ہے، اور مجھ پر بتانا ضروری ہے. ہمارے اور بھی علماء کرام نے اس پر بہت کچھ کہا ہے، لکھا ہے، تو میں بھی انشاءاللہ عزوجل کچھ باتیں یہاں پر عرض کروں گا. اور وہ وبا جو ہے وہ ہے کرسی. مسجدوں میں کرسی پر بیٹھ کر نمازیں پڑھنے کی وبا. آج اکثر مساجد میں کرسیاں رکھ دی گئی ہیں، لگا دی گئی ہیں، جس پر بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں. بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں جاؤں گا، پر کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا. اس پر میں نے میرے کرم فرما، میرے مشفق مفتی یحییٰ رضا صاحب قبلہ سے رابطہ کیا. ان سے میں نے عرض کی کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرما دیں. تو آپ نے بڑا اچھا کام یہ کیا کہ مجھے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی ایک کتاب جس کا نام ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، جسے ترتیب دیا ہے، جسے لکھا ہے مفتی فضیل رضا عطاری دامت برکاتہ العالیہ. انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. بہت عمدہ کتاب ہے یہ، مختصر ہی صحیح لیکن جامع ہے. بہت سے فقہی کتابوں کے حوالہ جات آپ نے دیے ہیں، فتاوی رضویہ شریف اور بہار شریعت کے بھی حوالے موجود ہیں. میں کچھ باتیں یہیں سے اسی کتاب سے عرض کروں. یعنی یہ اس جگہ پر ایک کتاب میں مجھے کافی کچھ مواد مل گیا. اس کے لیے میں مفتی یحییٰ رضا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری اس طرف رہنمائی فرمائی. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے مفتی، میرے استاد محترم، میرے دیرینہ کرم فرما، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ہی کی بارگاہ سے مجھے شروعات سے فیض حاصل ہوا ہے. شروعات سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا ہوں. مفتی مہاراشٹر مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ، ان کی بارگاہ میں بھی میں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ سوال عرض کیا تھا. آپ نے بھی جواب عنایت فرمایا، اور یہی ان کے جواب کا بھی خلاصہ میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا. تو آئیے اس کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. میں مشکور ہوں مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کا کہ آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے جواب عنایت فرمایا. حالانکہ حضرت نے حکم فرمایا ہے حاضر ہونے کا اور تفصیل سے کچھ ارشاد فرمانے کا، پر دیکھیے موقع رہا تو انشاءاللہ میں حاضر بھی ہوں گا حضرت کی بارگاہ میں. یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کرسی پر بیٹھنا یا بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ کس کے لیے ہے؟ جو قیام پر قادر نہ ہو. قیام یعنی کھڑے رہنے پر. قیام جو ہے یہ فرض ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. جو اب وہی ہم کو پتہ نہیں نا شرطیں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. حالانکہ میں نے پیچھے بیان بھی کے چینل پر موجود ہے، اور بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں. شرائط ہیں، فرض ہیں نماز کے. قیام اس میں سے ایک ہے. قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، تکبیر تحریمہ سب سے پہلا فرض شرط میں بھی ہے. تکبیر تحریمہ، قیام، قرات،
رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، یہ فرائض ہے نماز کے، اس میں سے ایک بھی چھوٹا نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرائض یعنی جو فرض نماز ہے وہ، واجبات، سنت موقدہ، واجبات یعنی عیدین کی اور جو دوسری، اور وطر جو واجب ہے یہ، اور فجر کی سنت، فجر کی جو دو سنت ہے، ان سب میں قیام جو ہے یہ فرض ہے۔ نوافل میں آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان سب میں آپ کو قیام فرض ہے۔ اب قیام کس پر سے ساقط ہوگا، یعنی جو قیام نہیں کر سکتا بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت کسے ملے گی؟ سمجھ لیجئے، بڑے اچھے سے سمجھ لیجئے۔ جو کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہو، یعنی قیام کر سکتا ہو، کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہو، یا خود سے نہیں کھڑا ہو سکتا، لکڑی کا سہارا لے کر یا دیوار سے ٹیک لگا کر، یا کسی خادم یا کسی شخص کوئی کھڑا ہو جائے اس کا سہارا لے، سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، یا کچھ دیر کھڑا ہو سکتا، تھوڑی دیر امام صاحب قرات کر رہے ہیں الحمدللہ، اتنی دیر تک سورہ فاتحہ ہو گئی، اتنی دیر تک قیام کر سکتا ہو، اب اتنی دیر کے بعد یہ بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اب اتنا بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، صرف اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ اکبر بول کر تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ لے، اتنی دیر تک ہی کھڑا ہو سکنے کی طاقت ہے، اس کے بعد بیٹھ جائے، یعنی اس کے بعد طاقت نہیں تو بیٹھ، تو اسے اتنا بھی کھڑا ہونا یہ فرض ہے، یعنی جتنی دیر تک کھڑے ہونے کی طاقت ہے اتنی دیر تک قیام کرنا اس پر فرض ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کیا اتنی طاقت کس میں نہیں ہے جو آج کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ جتنے پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں سب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ قیام کر سکتے ہیں، جتنے، بہت بری لگے گی یہ باتیں۔ مسجدوں کو آرام گاہ بنا لیا ہے، کرسیاں سجا دی ہیں، کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حکم سن لیجئے، اتنا سخت حکم ہے کہ اگر صرف اللہ اکبر کہنے تک کی طاقت ہے تو اتنا کھڑا ہونا اس پر فرض ہے۔ اچھا اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قیام پر تو قادر نہیں ہے، بھلے قیام نہیں کر سکتا، کچھ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا مرض ہو کہ کھڑے ہونے سے مرض اور بڑھے گا، قیام کرا تو مرض اور بڑھ جائے گا، یا چکر آنے لگیں گے، یا تکلیف بہت زیادہ درد ہوگا، پیر میں کچھ لگ گیا ہے، پھوڑا ہے، کچھ ہے، ایسے یعنی شرعی جو اجازت ہے وہ سمجھ، یہ میں بیان کروں، کوئی اور بیان کرے، کوئی آپ کو بتائے، یہ سب اپنی جگہ، آپ کے ساتھ حقیقت میں کیا بات ہے یہ آپ خود جانتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے؟ کیا آپ کو واقعی ایسا مرض ہے کہ اگر آپ نماز میں قیام کریں گے تو آپ کو تکلیف بڑھ جائے گی، آپ کا مرض بڑھ جائے گا، آپ کو درد ہوگا؟ کیا واقعی آپ کو یہ عذر ہے؟ آپ کے ساتھ عذر شرعی آپ کے پاس واقعی موجود ہے؟ مسجد میں کرسی رکھی تو آپ کو بیٹھ جانا کرسی پر؟ پہلے مفتی صاحب کے پاس جائیے، کسی مفتی سے پوچھئے تو صحیح کہ میرا یہ حال ہے، کیا مجھے بیٹھنے کی اجازت ہے؟ پوچھئے تو صحیح، نہیں بس مسجد میں بیٹھ گئے، کرسی پر بیٹھ گئے۔ ابھی میں آ رہا ہوں، اس طرف بھی آ رہا ہوں، جو بیٹھتے ہیں پھر وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ یہ سمجھ لیجئے بیٹھنے کی اجازت آپ کو کب ہے؟ جب اتنی بھی طاقت نہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے قیام تو نہیں کر سکتا، لیکن رکوع اور سجود، رکوع اور سجدے کر سکتا ہے، رکوع اور سجدے کرنے پر قادر ہے، قیام نہیں کر سکتا، تو اب اسے کیا اجازت ہے کہ وہ بیٹھے گا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا، لیکن رکوع اور سجود ویسے ہی کرے گا جیسے کرنے حقیقی سجدے اور حقیقی رکوع کرے گا، اشارے سے نہیں کرے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی،
یہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے والے جو رکوع اور سجدے پر قادر ہونے کے باوجود کرسی پر بیٹھ کر اشارے کرتے ہیں، نماز نہیں ہوتی ان کی. یہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اچھی طریقے سے سمجھ لیں. جو بیٹھ کر کے رکوع اور سجود کرنے پر قادر ہے، اشارے سے کرسی پر بیٹھ کر سجدے کرے گا، رکوع کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اسے ویسے ہی رکوع اور سجود کرنے پڑیں گے، باقاعدہ زمین پر سجدے کرنے پڑیں گے. یہاں تک حکم ہے کہ اگر زمین سے 12 انگل کے اوپر 12 انگل اوپر جتنا ہو اور کوئی چیز ہو سخت تو اس پر سجدہ کر سکتا تو اس پر بھی اس کو بیٹھ کر کرنا پڑے گا. کرسی پر بیٹھ کے اشارے کرے گا، نہیں ہوگی نماز. کیا سمجھ رہے ہو تم؟ نماز پڑھو، کھیل کرنے آئے ہو؟ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ کہیں کسی اور کو بیوقوف بنانے کے لیے آئے ہو؟ کس کے پاس بہانے بناتے ہو؟ طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے. یہی جو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو آپ دیکھیے گھنٹوں باہر کھڑے رہ کے، مسجد کے باہر گھنٹوں کھڑے رہیں گے اور باتیں کریں گے. نماز میں آج تمہاری طاقت ختم ہو گئی، نماز کے لیے تمہاری یعنی کمزوری آ گئی. اچھا، ان کا اگر جھگڑا ہو جائے، بولتے ہیں ہم بڈھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کھڑے نہیں. یہی بوڑھے اگر ان کا کہیں جھگڑا ہو جائے نا، یہی بوڑھوں کو آپ دیکھو ایسی ایسی گالیاں دیں گے، ایسے لڑیں گے، ایسے کھڑے ہو کر کے یہاں تک کہ مارنے تک آ جائیں گے. وہاں ساری طاقتیں آ جاتی ہے، نماز میں طاقت نہیں رہتی. نماز کے لیے طاقت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. اپنے کام کے لیے، اپنے کام کے لیے یہی بڈھے کھڑے گھنٹوں کھڑے رہیں گے اپنی دکان پر، جو اپنے آپ کو بوڑھا کہہ کے بیٹھ کے کرسی پر بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہی کھڑے رہیں گے. اب دیکھو ان کی دکانوں پر جا کر دنیا حاصل کرنے کے لیے کیسے محنتیں ہو رہی ہیں، ان کی کمزوری وہاں بھاگ جاتی ہے. ارے بوڑھوں کو چھوڑو، یہ کچھ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ذرا سا بخار ہوا کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے نماز میں آ کے، بیٹھ کے پڑھنا ہے. ارے ابھی میں نے بتایا، جو واقعی رکوع اور سجود کر سکتا ہے، پہلے تو قیام اتنا بھی اگر کرنے کی طاقت ہے، اتنا بھی قیام کر سکتا ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے تک ہی کھڑا رہے گا، بعد میں کھڑا نہیں رہ سکتا، تب وہ بیٹھ سکتا ہے. اتنی دیر تک کھڑے، یعنی اتنی دیر تک کھڑا ہونا اس پر ضروری ہے، فرض ہے. جتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ مسجدوں کی جو دیواریں ہیں، اگر آپ اس ٹیک لگا کر کونے میں جا کر کے ٹیکا لگا کر رائٹ میں یا لیفٹ میں ٹیکا لگا کر کھڑے ہو سکتے ہو، پوری نماز کھڑے رہ کر پڑھ سکتے ہو ٹیکا لگا کر کے، بعد میں رکو، تو آپ پر فرض ہے کہ وہ ٹیکا لگا کر کھڑے ہو جاؤ. آپ نہیں اجازت آپ کو بیٹھنے کی. کیا سمجھتے ہو یار؟ کیا کھیل بنایا اللہ کی بارگاہ میں آنے کو؟ اپنے من کی، اپنے مرضی کی چلو گی، اپنی مرضی کی باتیں. کس کے پاس کھڑے ہو؟ 10 بہانے بنا لو، 100 بہانے بنا لو، دنیا والے سن لیں گے، مان بھی لیں گے. اس کے سامنے کیا چلنے والی ہے؟ اس کے سامنے کیا ہونے والا ہے؟ وہاں کچھ کوئی بہانہ وہاں تو ساری چیزیں سب سامنے آ جائے گا کہ تو یہاں کھڑا نہیں ہوتا تھا میری بارگاہ میں، نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہاں تو باہر کیا کر رہا تھا بتا، یہ دیکھ تو یہ کر رہا تھا، یہ گھنٹوں کھڑے ہو کر کے یہاں کی باتیں، وہاں کی غیبت، اس کی چگلی، یہ اس کو گالی. اچھا اب کوئی سیٹ ہے، سیٹ لوگ تو بہت زیادہ لگے ہوئے اس میں، سیٹ اگر بڑے ہو گئے، بڑے پیسے والے سیٹ ہی ہے تو وہ تو اور زیادہ کرسی ڈھونڈتے ہیں. یہی سیٹ ہی ہے جو نماز میں طاقت نہیں، یہی سیٹ ہی ہے اگر باہر نکل جائیں یہ پیسے والے اور ان کو کوئی موقع مل جائے، جسے بمبئی کی زبان میں بھیا کہتے ہیں، یو پی والے جو ہاتھ گاڑی والے، پارٹی والے، اگر موقع مل جائے تو انہی سیٹوں کو آپ دیکھو ان غریبوں پر، ان جو کمزور ہیں ان پر کس طریقے سے یہ حاوی ہو جاتے ہیں. دیکھیں کتنی طاقت آ جائے گی ان کے اندر، وہاں کتنی کیسی کیسی گالیاں نکالیں گے، وہاں کتنی طاقتور بن جائیں گے. طاقت ساری ختم ہوتی ہے تو نماز کے لیے ختم ہو جاتی ہے. ہر کام کے لیے طاقت ہے. کئی یہاں سے وہاں تک اپنا کام رہے تو پیدل چل کر چلے جائیں گے، بس مسجد میں آ کر طاقت ختم ہو جاتی ہے. مسجد میں آئے طاقت ختم، کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، طاقت نہیں، کمزوری. میں نے کہا نا، سمجھ لیجئے پہلے مسئلہ، جتنی دیر تک قیام کرنے کی طاقت ہے اتنا قیام کرنا فرض ہے اس کے لیے، نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی. اب اگر بیٹھا تو کیسا بیٹھنا ہے؟ اگر رکوع اور سجدے کرنے پر قادر ہے، یہ سمجھ لیے اچھی طریقے سے. ایسا مجھے تو کوئی مریض کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ جو اتنی طاقت بھی نہ رکھ سکتا ہو کہ وہ
بیٹھ کر کے نماز میں رکوع اور سجود نہیں کر سکتا. مجھے نہیں دکھائی دیتا. یہ جو آج بیٹھ کر پڑھتے ہیں یہ کرسی پر اشارے کرتے ہیں جو رکوع اور سجود کے, ان کی نماز نہیں ہوتی. جو قادر ہے بیٹھ کر رکوع اور سجود کرنے پر, واقعی ایسا مریض ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اس بات پر قادر ہے کہ بیٹھ کر رکوع اور سجود کر سکتا ہے, تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع کرے اور زمین پر سجدے کرے جیسے حقیقی سجدہ کرتا ہے. اشارے سے نماز نہیں ہوگی. کیا کھیل بنا رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ بہت بڑے سیٹ ہو, بہت بڑے تم بھائی ہو, باہر تمہاری بہت چلتی, یہاں بھی میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا. ارے کیا حال کر دیا مسجدوں کا, مسجدوں کا حال ایسا کر دیا, کرسیاں رکھ دی ہیں, لوگ آگے صف بنی کہ نہیں بنی کوئی پڑھی نہیں, وہ کرسی پر جا کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں. ارے 5-6 سال پہلے دیکھا ہے ہم نے بزرگوں کو, ہمارے جو بڑے جو پچھلے گزرے 10 سال پہلے اگر آپ دیکھ لیں کہیں کرسی دکھتی نہیں تھی. بڈھے بھی اگر تھے ضعیف تھے تو بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. آج یہ تن آسانی اپنے نفس پرستی کے عالم میں یہ کر دیا ہم نے مسجدوں کا حال. یہ مسجد کے جو منتظمین ہیں ان پر یہ ضروری ہے کہ یہ ہٹائیں, ان چیزوں کو سکھائیں, سیکھیں لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی نماز پڑھنے آئے ہو, آپ کوئی کہیں پر تفریح کرنے نہیں آئے کہ آپ بیٹھ کر کے انتظار کرو, بیٹھ کر کے نماز پڑھو. اشارے کرتے ہیں رکوع سجود کے لیے. ارے اتنی طاقت نہیں, ساری چیزوں کی طاقت ہے, ہر چیز کی, ہر کام کی طاقت ہے. دکانداری کی طاقت ہے, کہیں آنے جانے کی طاقت ہے, کہیں پر کوئی اپنا کوئی کام نکلے تو سب کچھ محنت کرنے کی طاقت ہے. اگر جھگڑا ہو جائے تو تمہیں مارنے تک کی طاقت ہے. طاقت نہیں تو صرف نماز میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, رکوع سجود کرنے کی طاقت. ارے کس کو جھوٹ بول رہے ہو, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین. کس کے سامنے کھڑے ہو تو سمجھو یار, اور تمہارے دلوں کے حال سے ایک ایک ذرے سے واقف ہے, تمہاری ہر حالت کو جانتا ہے. وہاں کھڑے ہو کر جھوٹ, وہاں کھڑے ہو کر بہانے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, رکوع سجود نہیں کر سکتا, اشارے کر. اے بے اشارے تمہاری نماز نہیں ہو رہی ہے. جو قادر ہو رکوع و سجود کرنے پر اور اگر وہ بیٹھ کر کے اشارے کر رہا ہے کرسی پر, نماز نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. پوچھ کر دیکھ لو کہیں پر بھی. کیا اب ایک بات ایک اور بہت ضروری ہے, یہ میں جو بتا رہا ہوں نا اسی کتاب کے تمام مسائل کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو. بہت ضروری, بہت ہے. مفتی صاحب نے بہت ضروری مسئلہ ہے یہ, اور مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ نے بھی اپنے آڈیو میں مجھے یہی بیان فرمایا ہے. جو اس کو پہلے سمجھ لیجیے اچھے سے, بڑے صاف اور آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں, اس کو سمجھ لیجیے. بلڈنگ میں آپ کا گھر ہے یا کہیں پر آپ کا مسجد سے کچھ دوری پر گھر ہے, آپ واقعی کمزور ہیں, واقعی بوڑھے ہو گئے, واقعی آپ کے اندر بیماری سے نقاہت ہے, کمزوری ہے, واقعی ہے. اب آپ اگر گھر سے اپنا سیڑھیاں اتر کر کے یا کہیں سے دور سے چل کر کے مسجد تک آ رہے ہو, مسجد تک آپ آئے, اب آنے کے بعد آپ کو اتنی کمزوری ہو گئی کہ آپ قیام نہیں کر سکتے, آپ کو بیٹھ کر پڑھنا پڑ گیا. پہلے تو قیام فرض ہے, سمجھ لیجیے. ہاں میں نے بتایا قیام جتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر تک کھڑا ہونا اس کے لیے فرض ہے. اب وہ چل کر آنے میں یا سیڑھیاں اتر کر آنے میں اتنی کمزوری ہو گئی کہ اتنی دیر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ جائے. اب اگر یہ ہوتا ہے کہ وہ چل کر نہیں آتا, اگر اپنے گھر پر ہی پڑھتا, اگر اپنے سیڑھیاں اترتا نہیں گھر پر ہی پڑھتا, تو اس کے اندر اتنی طاقت رہتی کہ قیام کر سکتا, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا. اگر یعنی سمجھ لیجئے کہ چل کر آیا, سیڑھیاں اتر کر آیا, گھر سے مسجد تک آنے میں اتنی کمزوری ہو گئی کہ اب کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے, بیٹھنا پڑ گیا. اور اگر وہ چل کر نہیں آتا, جماعت میں شامل ہونے نہیں آتا, گھر پر ہی پڑھ لیتا, گھر پر ہی نماز ادا کرتا, تو اگر وہ وہاں پر گھر پر پڑھتا تو اتنی طاقت رہتی کہ قیام کر سکتا, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا, فرض ادا ہو جاتا. تو اس پر ضروری ہے کہ جماعت کو چھوڑ دے اور گھر پر نماز پڑھے. جماعت کو چھوڑ کر گھر پر نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کے لیے جو گھر پر پڑھ کے جس کے اندر اتنی طاقت رہتی ہے کہ وہ قیام کر سکتا ہے. تو قیام فرض ادا کرے اور واجب جو جماعت ہے جو واجب کو چھوڑے, فرض کو ادا کرے. جو
اگر گھر سے گیا مسجد تک تو کمزوری آ گئی اور بیٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھے گا تو، اور اگر گھر پر پڑھتا ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت رہتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، فرائض ادا کر سکتا ہے، چاروں رکعت میں، 2 رکعت میں، 3 رکعت میں، پورا جو فرض کی ہے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھے، مسجد میں جا کر بیٹھ کر نہیں پڑھنے کی اجازت ہے اسے، اجازت نہیں ہے اسے، گھر میں پڑھے گا، جماعت چھوڑے گا، گھر میں قیام کر کے پڑھے گا۔ یہ ہے شریعت، کسی کا گھر کا کھیل نہیں ہے، کسی کی بنائی ہوئی کتابیں نہیں ہے کہ تم اپنے من سے جو چاہو کر لو، جا کے مسجد میں کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ یہ حکم، یہ شریعت کے ساتھ کھیل کرتے ہو، شریعت کے ساتھ کھیل بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ذرا سی بات ہوئی بیٹھ گئے، ارے یہاں تو حکم ہے کہ اگر تمہیں واقعی کمزوری ہے، جا نہیں سکتے، جانے کے باوجود اگر گئے تو تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی، واقعی کمزور ہو جاؤ گے، بیٹھنا پڑ جائے گا، تو تمہارے اوپر سے جماعت ساکت ہے، بیٹھو، گھر میں پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر قیام کرنا فرض ہے تمہارے لیے۔ گھر میں اکیلے پڑھو، اگر جماعت بنتی ہے گھر میں تو جماعت بناؤ، لیکن گھر میں پڑھو اور کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں، اجازت نہیں ہے تم کو۔